سورہ نساء تعارف کے اعتبار سے یہ صورت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مسلمان مدینہ منورہ میں نوزائیدہ ریاست کے مختلف مسائل سے دوچار تھے۔ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق اور معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقت اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھیں، اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نت نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورہ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایت فراہم کی ہے۔ چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ صورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس صورت نے تفصیلی احکامات عطا فرمائے ہیں، اور اسی لیے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے صورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا، اور اس کے بعد میراث کے احکامات تفصیل سے بیان فرمائے گئے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم کیے جاتے تھے۔ ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے، اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نکاح اور طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں، اور میاں بیوی کے حقوق بھی تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد کے مضمون میں جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کرنے کے دوران پانی کی قلت پیش آتی تھی، لہٰذا اس میں تیمم کا طریقہ بھی واضح طور پہ بتایا گیا ہے، اور اس کے بعد سفر میں نماز قصر کی سہولت بھی عطا فرمائی گئی۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ تاہم اس سورہ مبارکہ میں ان سے بھی کلام کیا گیا ہے، اور ساتھ میں عیسائیوں کو بھی مخاطب کیا گیا ہے، اور انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عقیدہ جو کہ خالص توحید کا عقیدہ ہے، اسی کو اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ سیاست حکمرانی سے متعلق ہدایات بھی آئی ہیں، منافقین کی بدعمالیاں بھی بتائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ آنے والے اگلے حصے میں اسی اثناء میں قتل کی سزائیں مقرر فرمائی گئی ہیں۔ جو مسلمان مکہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ اسی دوران بہت سی تنازعات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے فیصلے لائے گئے تھے۔ ان کے فیصلے کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے، اور مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دل و جان سے قبول کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں توحید کی اہمیت واضح کی گئی ہے۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ اکرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعدد سوال پوچھے تھے۔ اس سورہ مبارکہ میں ان کی بھی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ کہ پوری سورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور شروع میں تقویٰ کا جو حکم دیا گیا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ پوری سورت اس کی تفصیلات بیان کر رہی ہے۔